صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کی 10 نیکیاں. میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک لام ایک میم ایک، تو کتنے ہوئے؟ 3. تو جس نے الف لام میم پڑھا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے. یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہے، مگر اس کی تفسیر سنیے جو مولا مشکل کشا نے کی ہے. وہ علی جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے مفسر قرآن ہے، جو فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر جائیں مگر سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی جو با ہے، جو با کے نیچے نقطہ ہے، مولا علی فرماتے وہ نقطہ میں ہوں. پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا نچوڑ لفظ با میں، با کا نچوڑ با کے نقطے میں، اور مولا علی فرماتے وہ نقطہ میں ہوں. کتنا قرآن جانتے ہوں گے؟ ان کی زبانی سنی ہے. مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن نے پاک کا ایک حرف سنے، 6666 آیتیں ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک حرف پڑھے نہیں سنے، اللہ سننے والے کو 10 نیکیاں، سننے والے کو 1 نیکی، ایک حرف پڑھے 1 نیکی عطا کرتا ہے. نمبر 2، جو قرآن پاک کو بغیر وضو پڑھے، مولا مشکل فرماتے ہیں اللہ کریم اسے ایک حرف کے بدلے بغیر وضو پڑھا 10 نیکی عطا فرماتا ہے. پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جو قرآن پاک کو وضو کے ساتھ پڑھے لیکن نماز سے ہٹ کر پڑھے، اللہ اسے ایک حرف کے بدلے 25 نیکی عطا فرماتا. پھر وضاحت کی، فرمایا پھر وہ مسلمان جو باوضو ہو اور نماز پڑھ رہا ہو اور نماز بھی بیٹھ کر پڑھے اور اس نماز میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اسے ایک حرف کے بدلے 50 نیکی عطا فرماتا ہے. پھر اس کی وضاحت کی، فرمایا اور وہ مسلمان سب سے زیادہ خوش نصیب ہے. اے حافظ قرآن، قرآن حفظ کرنے والے سنو، رمضان میں نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ سنے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اور جس نے وضو کیا پھر نماز پڑھی پھر نماز میں کھڑا تھا اور کھڑے کھڑے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے تو اللہ ایک حرف کے بدلے اسے 100 نیکی عطا فرماتا ہے. اب 6666 آیتیں ہیں اور کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرو تو ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں. اب اندازہ کریں حساب ختم ہو جائے گا مگر ثواب ختم نہیں ہوگا. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ یہی قرآن اگر ناظرہ پڑھے تو اسے بخشواتا ہے، اسی قرآن کو اگر بچہ حفظ کرے اس کی بخشش کرواتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ماں باپ نے اپنے بچے کو ناظرہ پڑھایا، الف لام میم سے لے کر والناس تک ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، ماں باپ نے توجہ دی، اساتذہ نے محنت کی، ان 70 طلباء نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، وہ سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک درست طریقے سے مخارج کے ساتھ پڑھوایا گئے، فرمایا اللہ جب وہ بچہ قرآن پاک ناظرہ مکمل کرتا ہے اللہ کریم اس کے والدین کے سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بچے کے تو گناہ ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی معصوم ہے، لیکن اللہ اس قرآن پڑھانے کی وجہ سے ماں باپ کے سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جس نے قرآن پاک حفظ کروایا، جن ماں باپ نے اپنے 5 بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا، ان کی تعلیم پہ ان کی تربیت پہ توجہ دی، دعوت اسلامی کا ساتھ دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروایا قیامت کے دن یہی بچہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ اس بچے کو ایسا نور عطا فرمائے گا کہ جس کی روشنی سے پورا میدان محشر چمکے گا اور اہل محشر اس کو دیکھ کر اس کی قسمت پہ رش کریں گے. ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑا، قرآن سے تعلق ماں باپ کا بھی ہے. ماں باپ نے اپنی اولاد پہ توجہ دے کر ناظرہ قرآن پاک پڑھایا،
حفظ مکمل کروایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی بچے کے ماں باپ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروانے کی برکت سے ان کے ماں باپ کو بھی عزت کا تاج پہنائے گا، اور اتنا اعلیٰ تاج پہنائے گا کہ فرمایا جس کو دیکھ کر میدان محشر کے لوگ بھی اس کی قسمت پہ ناز کریں گے۔ پھر اسی بچے سے کہا جائے گا اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور انہیں جنت میں لے جا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، فیقول القرآن، سنیے میدان محشر میں کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، جہاں سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا کہ نہ جانے آج میرا فیصلہ کیا ہوتا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے معاذ اللہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، یا پھر اللہ مجھ پر اپنی رحمت و فضل، اپنے محبوب کی شفاعت یا علماء حفاظ کرام کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخل کر دے۔ ہر ایک سوچ و بچار میں مصروف ہوگا، مگر قرآن کی عظمت سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن حفظ کرنے والے کو، قرآن پر عمل کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اب وہ بھی وہاں سوچ رہا ہوگا کہ نہ جانے میرا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں نورانی شکل میں پیش ہوگا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گا، فیقول القرآن، قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا ربی حلہ، اے اللہ آج اس کو عزت کا تاج پہنا، اے اللہ آج اس کو زینت عطا کر، یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ دنیا میں مجھ سے پیار کرتا تھا، دنیا میں مجھ سے عقیدت رکھتا تھا، اے اللہ اس کی دنیا میں مجھ سے سچی محبت تھی، اے رب کریم یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، آج قرآن اللہ کی بارگاہ میں، قرآن کہے گا میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کو عزتوں سے نواز، جس طرح دنیا میں تو نے اسے عزتوں سے نوازا، لوگوں میں اسے معزز و مکرم بنایا، آج بھی اسے عزتوں سے مالا مال فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کہے گا یا ربی حلہ، اے اللہ اسے عزتوں سے مالا مال کر، فیلبس تاج الکرامہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حافظ قرآن کو، قرآن پر عمل کرنے والے کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں بلائے گا، فیلبس تاج الکرامہ، اور اللہ اسے قرآن کی سفارش کرنے کی وجہ سے عزتوں کے تاج سے مالا مال فرمائے گا، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ارشاد فرمایا اللہ کریم قرآن سے کہے گا بس اب تو راضی ہے، اردیتا، اے میری کتاب کیا تو راضی ہے؟ جس نے تجھے پڑھا ہے، تجھ سے محبت کی ہے، تجھ پر عمل کیا ہے، آج میں نے اسے عزتوں کا تاج پہنایا ہے، آج میدان محشر میں لوگ دیکھ کر اس پہ رش کر رہے، اردیتا، کیا تو راضی ہوا؟ مگر قرآن سے سچی محبت کرنے والوں سنو، فیقول القرآن ثم یقول القرآن، میرے آقا فرماتے قرآن پھر کہے گا یا رب زدہ، اللہ اس میں مزید اضافہ فرما، عزت کا تاج پہنا لیا، ماں باپ کو پہنایا، حافظ قرآن کو پہنایا، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ مگر قرآن کہے گا یا رب زدہ، اللہ اس میں اضافہ فرما، فیلبس حلۃ الکرامہ، پھر اسے جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ پھر قرآن سے کہے گا اردیتا، اے میرا کلام اے قرآن، اردیتا، کیا تو اب راضی ہے؟ مگر قرآن کیا کہے گا؟ ثم یقول القرآن، قرآن پھر اللہ کے بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی اردہ عنہ، اللہ تو نے اسے عزت کا تاج بھی پہنایا، اسے جنتی لباس بھی عطا کیا، اب میں قرآن تیری بارگاہ میں سفارش کر رہا ہوں، اردہ عنہ، تو اس سے راضی ہو جا۔ عزت کا تاج پہنایا گیا ہے، میدان محشر میں اسے نور عطا کیا گیا ہے، اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا گیا ہے، میدان محشر کے لوگ اس پہ رش کر رہے ہیں، اتنے بڑے اعزازات کے بعد بھی قرآن کہے گا اردہ عنہ، مولا میں قرآن تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، اس سے راضی ہو؟ فَيَرْضَى عَنْهُ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جا
ہم نے تیرے صدقے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ فرمائے گا میں اس سے راضی ہوں۔ اب رب جس سے راضی ہو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ کس نے اللہ کو راضی کروایا؟ قرآن نے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو حدیثوں کا خلاصہ ملا کر عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر اللہ قرآن پڑھنے والے سے، حافظ قرآن سے، قرآن پہ عمل کرنے والے سے کہے گا اقرا، قرآن پڑھ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ میدان محشر میں اہل محشر کے سامنے کریم رب اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماؤ اور حافظ قرآن سے کہے اقرا، قرآن پڑھ۔ ورتقی، درجات طے کر۔ کس طرح؟ فرمایا آقا فرماتے کما ترتل فی الدنیا، اللہ فرمائے گا جس طرح دنیا میں تو قرآن ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں پڑھتا تھا، میرے بندے آج میدان محشر میں بھی قرآن اس طرح پڑھ۔ برتقی، ترقی کے منازل طے کر، جنت کے درجات چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ، کہ جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی جنت میں تیرا سب سے اعلیٰ مقام ہوگا۔ یقرؤھا، قرآن پڑھتا رہے۔ اب حافظ قرآن الف لام میم سے قرآن شروع کرے گا اور جنت کے درجات طے کرتا جائے گا، اور جب وہ ناز پر ختم کرے گا تو اللہ اسی جگہ کو حافظ قرآن کے لیے عزت اور اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اگر مسلمان اس سے تعلق دنیا میں جوڑے تو یہ قرآن اسے دنیا میں بھی برکتیں دیتا ہے، یہ مر کر قبر میں جائے، قبر میں بھی اسے برکتوں سے نوازتا ہے، اور قیامت کے دن یہی اٹھ کر جب میدان محشر میں جائے گا قرآن تب بھی اسے نہیں چھوڑے گا، اللہ کے بارگاہ میں سفارش کروا کر اسے بھی جنت میں داخل کروائے۔